السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 5 اپریل ہے، سوموار، سن 2021۔ اچھی خبریں ہیں، امپورٹنٹ خبریں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف پاکستان پہنچنے والے ہیں، پرسوں پہنچیں گے پاکستان۔ 2 دن کا ان کا دورہ ہوگا اور شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ پاکستان کے، ان کے ساتھ ڈیلیگیشن لیول پر گفتگو ہوگی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان سے بھی ان کی ملاقات ہوگی، اور جو بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہیں پاکستان اور رشیا کے بیچ، اس پر، اور خاص طور پر جو رشین کوریڈور کی بات ہو رہی ہے، جیسے پہلے سی پیک کی بات ہوئی ہے، اسی طرح رشین کوریڈور کی بھی ایک چل رہی ہے پروپوزل۔ تو پاکستان اگر اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو جو اس وقت ڈپلومیٹک سنب آیا پاکستان کا امریکہ سے، اور یہ جو انہوں نے پاکستان کو دبانے کی کوشش کی ہے، تو ایک بڑی اپرچونٹی آئی ہے پاکستان کے لیے یہ۔ اور افغان مسئلے پر بھی اس میں بات ہوگی، لیکن بائیلیٹرل ایشوز جو ہیں ان پر خاص طور پر، اور یہ بڑا موقع ہے پاکستان کے پاس کہ وہ رشیا کے ساتھ تعلقات کو اس لیول پر لے جائے کہ پھر جو ولادیمیر پوٹن ہے رشیا کے صدر، وہ پاکستان کا دورہ کریں، اور اس خطے میں چائنا، رشیا، پاکستان کے ساتھ جو بلاک ہے وہی مستقبل پاکستان کا نظر آتا ہے۔ تو اس حوالے سے بڑی پیش رفت ہوگی، اس پر آج ڈیفینیٹلی کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسرا، جو اپوزیشن اور پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف، ایک بڑی عجیب سچویشن بن گئی ہے۔ مریم نواز صاحبہ تو اب مکمل طور پہ بیمار ہو گئی ہیں۔ انہوں نے تو، ان کے حامی میڈیا نے تو یہ خبریں دینی شروع کر دی ہیں کہ گلے میں بہت درد ہے، بہت بیمار ہیں، اور اب وہ جو کہانی ہے ان کے باہر جانے والی، وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ بہت بےتاب ہے۔ اور دوسری جانب یوسف رضا گیلانی جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے سینٹ میں، انہوں نے آج ایک ایسی بات کہی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپوزیشن تو ہم کریں ہی کریں گے، لیکن اگر حکومت کو کوئی ضرورت پڑی کسی وجہ سے کوئی، تو اس میں بھی ہم حکومت کا ساتھ دیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی پیشکش ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی تحریک انصاف کو۔ اب دوسری جانب بہت انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے آج جو ترجمانوں کا اجلاس تھا، اس میں خاص طور پر یہ ہدایت کی ہے کہ پی ڈی ایم کے جو بیانات ہیں، پی ڈی ایم جو بات کر رہی ہے، آپ اس پر فوکس کرنے کی بجائے، اس کو جواب دینے کی بجائے، آپ اپنی حکومت کی پرفارمنس پر غور کریں، یعنی پی ڈی ایم پر ہاتھ ہولہ رکھیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اب ذرا اس کو ساری کو جوڑ کر پڑھیں۔ شاہد خاقان عباسی نے بھی جو اس وقت جو آج گفتگو کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں یوسف رضا گیلانی کو لیڈر آف، میں سینٹ کا چیئرمین مانتا ہوں، کیونکہ وہ الیکشن جیت گئے تھے، اور میں ان کا ووٹر بھی ہوں اور میں ان کا سپورٹر بھی ہوں۔ بڑا مختلف بیان ہے یہ جو پی ڈی ایم کی قیادت نے جو دیا ہے، جو شو کاز نوٹس دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور پیپلز پارٹی نے جو آج اس کو بالکل اپنے جوتے کی نوک پر رکھا ہے پی ڈی ایم کے نوٹس کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہوتے کون ہیں ہم سے پوچھنے والے کہ ہمیں یہ نوٹس دیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس اپنی ایک گریونسز ہیں۔ وہ پنجاب میں پی ڈی ایم کو نوٹس دینے کے بارے میں سوچیں گے اگر آگے بات آگے بڑھی تو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون نے تحریک انصاف کے ساتھ طے کر کے تو پنجاب میں سینٹ کا الیکشن ہی نہیں ہوا، تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے کس کیپیسٹی میں پی ٹی آئی کے ساتھ تعاون کیا اور پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ساری چیزیں طے کر لیں، مسلم لیگ کاف کے ساتھ طے کر لیں۔ تو ان کے پاس بھی بڑا ویپن ہے اور بڑا ایمونیشن ہے، تو ایک آنے والے دنوں میں وہ سب استعمال ہوگا۔ لیکن جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بڑی زبردست ہیں، ذرا آپ ان کو ملا کے دیکھیں تو جو میری پچھلی ویڈیو ہے آپ کو نظر آئے گا کہ اب اس کے خد و خال اور اس کی جو پریکٹیکل عملی صورتحال ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ ایاز صادق صاحب کہتے ہیں، میں نے صبح بھی آپ کو کہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب بات کریں شہباز شریف صاحب سے تو الیکٹرل ریفارمز پر بات ہو سکتی ہے، یہ ایک بیسٹ طریقہ ہے۔ سی بی ایم کریں، باوقار لوگوں کو شامل کریں اس میں، اسپیکر صاحب اپنے جو اپنا آفس ہے اس کی سینکٹیٹی کو بحال کریں، کیونکہ اگر اسپیکر صاحب کے پاس اختیار نہیں ہے پورا تو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، یعنی ایاز صادق صاحب، خواجہ آصف بھی ان کے ساتھ ہیں، احسن اقبال بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب ہم آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا، وہ اپنے ترجمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے آپ نے کوئی ذرا ہاتھ ہولہ رکھیں، کوئی ضرورت نہیں ہے بیان بازی کی، اور بظاہر یہ کہا گیا کہ آپ اپنی پرفارمنس پر توجہ دیں۔ اور ادھر مریم نواز صاحبہ کی بیماری کی خبریں وہ باہر جانے کے لیے تڑپ رہی ہیں،
تو ایک گرینڈ ریکنسیلیشن کا معاملہ جو ہے وہ ہمیں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور آج جو پارلیمنٹ میں سینٹ میں جو کچھ ہوا, یوسف رضا گیلانی کا یہ کہنا کہ ہم حکومت کی مدد کر سکتے ہیں, حکومت کی اگر ان کو ضرورت پڑے, تو اس نے تو پی ڈی ایم کے غبارے سے بالکل ہوائیں نکال دی. مولانا فضل الرحمان بدستور بیمار ہیں اور ان کو تو ڈاکٹروں نے تجویز دی ہے کہ آپ آرام کریں. زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ آپ آرام کریں, نواز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ آپ آرام کریں. مریم صاحبہ جو ہیں وہ جانے کے لیے بےتاب ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ منع کر دیا ہے عمران خان صاحب نے کہ کسی طرح کی میں مریم نواز کو باہر جانے کی میں ریکنسیلیشن کے حوالے سے کوئی سوچ ہی نہیں. اور شیخ رشید سے کہا ہے کہ آپ نے ای سی ایل سے ان کا نام نہیں نکالنا. دوسری جانب نیب نے اپلیکیشن دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جو مقدمات ہیں نواز شریف صاحب کے, جو اپیلیں ہیں العزیزیہ فلیگ شپ, ان کی سماعت شروع کر دی جائے. اس کے 11 اپریل ڈیٹ بھی رکھ دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. تو ویری انٹرسٹنگ سینیریو. ایسا لگ رہا ہے کہ ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ اپنے زوروں پر ہے, کیونکہ آج اعظم نذیر تارڑ صاحب نے سینٹ میں یہ کہا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو 5 تحفے ملے ہیں جس کی بنا پر وہ لیڈر آف دا اپوزیشن الیکٹ ہوئے ہیں. اس پر بڑا ریئیکشن آیا, اور خاص طور پر دلاور صاحب جو نون لیگ کے ساتھی سمجھے جاتے تھے, اور دوسرے جو 2 لوگ ہیں, انہوں نے انڈیپینڈنٹلی ہم سینٹ میں بیٹھیں گے اور یہ آزاد اپوزیشن ہے. تو بڑا ایک انٹرسٹنگ یہ سینیریو ہے. اب آ جاتے ہیں ذرا سرجی لیوروف پر. پاکستان کے پاس ایک بڑی اپرچونٹی آئی ہے رشیا کے ساتھ ہاتھ ملانے کی, اور رشیا کے ساتھ ٹریڈ بھی ہو سکتا ہے. رشیا جو رشین کوریڈور ہے, جو ایک بڑا منصوبہ ہے چائنا کے صدر کا, جو روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو ہے, اس طرح سے پاکستان اس میں بھی شامل ہو سکتا ہے. پاکستان کے اندر رشیا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے. جو پائپ لائن ہے, گیس پائپ لائن, اس میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے. پاکستان کو بہت ساری ایکسپرٹیز دینے کے لیے تیار ہے. پاکستان کے ساتھ مل کر وہ بہت سارے تجارتی جو معاہدات ہیں ان کو آگے بڑھانے میں بڑا انٹرسٹڈ ہے. تو اگر پاکستان رشیا کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے اس طریقے سے کہ کوئی میننگ فل کوآپریشن کی طرف ہم دیکھتے ہیں, تو پھر جو پوٹن ہے رشیا کے صدر, وہ دورہ کر سکتے ہیں پاکستان کا, اور اس میں ریئل ڈیل جو ہے وہ سائن ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ بہت ایک بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے. اور ایسے موقع پر رشیا کے وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں جبکہ امریکہ پاکستان کو ڈپلومیٹک سنب دے رہا ہے, اور یہ وہ انڈیا سے ہو کر وہ یہاں پر آئیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے. ڈیلیگیشن لیول کی میٹنگز ہوں گی, وہ وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملیں گے, جو صدر جو ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کے ساتھ ڈیلیگیشن پر بھی ان کی ملاقاتیں ہوں گی. وہ پاکستانی فوج کے جو سربراہ ہیں ان سے بھی ملاقات کریں گے. اور رشیا اس نیت سے آ رہا ہے کہ بٹر پاسٹ جو ہے اس کو بھلا کر پاکستان اور رشیا آگے کی طرف بڑھیں. تو جو رشیا, چائنا, پاکستان اور اب اس میں ایران شامل ہو چکا ہے, یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی پاکستان کے لیے. اور خاص طور پر جو افغانستان کے اندر امن کا ماحول قائم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, امریکہ اس میں بلیک میلنگ کر رہا ہے, تو اگر اس پروسیس کی پھر اونرشپ چائنا اور رشیا کی مدد سے جو مقامی افغان ہیں وہ اس کو لے لیں, تو یہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہوگی. اس سے انڈیا جو ہے وہ بھی آؤٹ ہو سکتا ہے, اور اس سے امریکہ جو ہے اس کو بھی نظر ثانی کرنا پڑے گی جو وہ پاکستان کو اس وقت ڈپلومیٹک سنب دے رہا ہے. تو دوستو ساتھیو, میں اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. یہ اچھی خبریں ہیں پاکستان کے لیے, ونڈو آف اپرچونٹی نئی ایک کھلی ہے پاکستان کے لیے رشیا کی آمد کی وجہ سے, اور ضرور پاکستان اس کو اویل کرے گا. عمران خان صاحب نے بالکل انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو آنے والا 2.5 سال ہے یہ پرفارمنس کا 2.5 سال ہے, اور جو چینی ہے اس کو بھی سستا کیا جائے گا, آٹے کو بھی یقینی بنایا جائے گا, چاہے کتنی گرفتاریاں ہوں, چاہے ملوں پر جا کر ریڈ کر کے وہاں سے چینی نہ نکالنی پڑے. بالکل حکومت یہ تہیہ کیے ہوئے ہے کہ کسی طرح کی بھی کوئی رعایت کسی کے ساتھ نہیں برتی جائے گی. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.